ابھی ایک روز پہلے فضا علی نے سوشل میڈیا پر آ کر دوبارہ ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے جس میں انہوں نے یہ بولا ہے کہ کیوں میری اتنی پرانی ویڈیو دوبارہ ہائی لائٹ کی جا رہی ہے، جس میں فضا علی ندا یاسر کے شو میں گئی تھی اور وہاں پہ بتا رہی تھی کہ میرا ہسبینڈ جب مجھے طلاق دینے کے لیے کورٹ میں گیا تھا تو وہاں پر وہ کورٹ کے پیپرز میں سائن کرنے سے پہلے بے ہوش ہو گیا تھا اور میرا ہی بھائی اس کو لے کر ہاسپٹل گیا تھا، جس کے جواب میں ندا یاسر نے کہا تھا کہ تو بھائی اس نے پھر طلاق دی کیوں؟ اگر وہ واقعی ہی تمہیں پسند کرتا تھا تو اس نے طلاق کیوں دی یا اس وقت بے ہوش کیوں ہوا؟ اور فضا علی کہہ رہی ہے ظاہر سی بات ہے یہ انٹرویو میں نے ندا یاسر کے شو میں دیا تھا، تو اب یہ ویڈیو دوبارہ سے وائرل جا رہی ہے، ٹرینڈنگ میں جا رہی ہے، اس کو دوبارہ ٹرینڈنگ پہ لانے اور وائرل کرنے والی وہی اس شو کی ہوسٹ ہے جو کہ ندا یاسر ہے، اور بار بار میری طلاق کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے اور اس کے اوپر اس چیز کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ کیسی پاگلوں والی بات ہے، وہ طلاق نہیں دینا چاہ رہا تھا اور اس کا تمہارے ساتھ کوئی مسئلہ بھی نہیں تھا اور تمہارا خیال بھی رکھتا تھا، کیئرنگ بھی کرتا تھا، تو پھر طلاق کیوں دی؟ اور جب طلاق دے رہا تھا تو پھر اس بے ہوش کیوں ہو گیا؟ اب آپ لوگوں نے یہ سب ویڈیو دیکھنی ہے اور آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ اگر آپ نے باقی ویڈیوز نہیں دیکھی کہ کیسے ندا یاسر نے ڈیلیوری بوائز کے خلاف بات کی تھی، کیسے یاسر نواز نے آ کر اپنی بیوی کو ڈیفینڈ کیا تھا اور فضا علی کے خلاف ویڈیو بنائی تھی، کیسے فضا علی نے ندا یاسر کو اس کی سٹیٹمنٹ پہ ٹرول کیا تھا، یہ تمام ویڈیوز آلریڈی چینل پر اپلوڈ ہیں، آپ وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ جب اس کو ڈیورس کے لیے فورس کیا گیا کہ میرے فیملی وغیرہ نے جب کہا نا کہ فضا جائے گی، مشہور ہے کورٹوں کے چکر، کچہریوں کے وکیلوں کے ڈزنٹ لک نائس، تو آپ جائیے، یہ لائر ہے، ادھر جا کے آپ نے سائن کرنا ہے۔ تو جس دن فواد گیا تھا تو وہ ادھر ٹیبل پہ بے ہوش ہو گیا تھا، اس کو آل دا وے میرا بھائی وہاں سے لے کے پہلے ہسپتال لے کے گیا تھا۔ تو ایسی کیا مجبوری تھی جب وہ بھی نہیں چاہ وہ تو چاہ ہی نہیں رہا تھا، وہ تو بے ہوش ہو گیا۔ وہ تو کیوں ہوا؟ وہ تو ایسی اس کی حالت ہو جاتی تھی۔ کیا اس کی فیملی نے اس کو فورس کیا یا کیا؟ نہیں، اس کی فیملی نے تو فورس کیا ہی نہیں اس کو ڈیورس کے لیے، ایسا تو کبھی بھی نہیں۔ میری فیملی نے مجھے ایک ڈیڈ لائن دے دی تھی، دس از فنشڈ اینڈ یو ہیو ٹو لسن ٹو اس نو میٹر واٹ۔ میری فیملی کے کچھ ایشوز تھے، آئی تھنک شاید فواد کے ساتھ، فواد کی فیملی کے ساتھ۔ میں اس گھر میں نا جیسے ایک بہو ہوتی ہے نا، جیسے یہ دیوار میری ہے، یہ صوفہ میرا ہے، یہ جگہ میری ہے، میں ہر چیز کو اون کروں گی کہ آج میں یوں بھی بیٹھ سکتی ہوں، یہ میرا اینگل بھی اچھا ہے، میں یوں بھی بیٹھ کے بات کر سکتی ہوں، تم سے بھی بات کر سکتی ہوں، کچھ بھی۔ وہ کمفرٹ زون مجھے اللہ کی طرف سے اس گھر میں ملا نہیں تھا۔ پھر آن ٹاپ فواد کیئرنگ تھا، اچھا تھا، سب کچھ تھا، لیکن فواد میں وہ چیزیں نہیں تھی، دا رومانس پارٹ، وہ والی۔ پاکستان میں اتنے سنجیدہ مسئلے ہیں لیکن لوگوں کا مسئلہ یہ بنا دیا گیا کہ کیوں بے ہوش ہوا تھا؟ یہ وہ سوال ہے جو ایک ٹوٹی ہوئی شادی سے زیادہ امپورٹنٹ سمجھا گیا۔ ابھی میں یہ سوچتی ہوں، اتنا پرانا کلپ جو سالوں سے کہیں نہیں تھا، آج اچانک سے کیوں نکالا گیا؟ سوچیے، کیا یہ صرف ایک اتفاق ہے کہ کچھ دن پہلے میں نے رائڈرز کے حق میں بات کی تھی، بالکل تمیز اور سچ کے ساتھ، ایک غلط بات کو غلط ثابت کیا تھا، یا پھر سچ بولنے کی یہ قیمت رکھی جاتی ہے؟ میری پرانی شادی، میری زندگی کا سب سے نازک وقت، اسے نکال کر پھر سے پبلک کے سامنے رکھنا، یہ جواب تھا۔ ہمارے معاشرے میں آج بھی طلاق کا فیصلہ ہوتا ہے، لیکن عورت کے لیے ساری زندگی کا مذاق بنا دیا جاتا ہے۔ ڈیورس کوئی تماشا نہیں ہوتی، کسی انسان کا گرنا کسی اور کا کانٹینٹ نہیں ہوتا، درد جینڈر نہیں دیکھتا، اور انسانی عزت کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہوتی۔ میں نے سالوں پہلے اپنی زندگی سنبھال لی، خاموشی کے ساتھ، عزت کے ساتھ، لیکن آج مجھے بولنا پڑا، کیونکہ جب سچ بولنے کا جواب ذلت سے دیا جائے تو خاموشی بھی گناہ بن جاتی ہے۔ میں آج بھی کھڑی ہوں سچ کے ساتھ، اور یہ یاد دلانے کے لیے کہ بدلہ درد سے لیا جاتا ہے، عورت کی زندگی سے نہیں۔ میرا درد پرانا ہو سکتا ہے، میری عزت پرانی نہیں۔ نکالیں میری اور پرانی کلپس، نکالیں، کہیں آپ کو میری کوئی برائی نہیں دکھے گی، بلکہ آپ کو پتہ چلے گا میں کتنی اچھی انسان ہوں۔ نکالیں، ذرا خیال رکھیں۔